فقہائے کرام نے اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اعتکاف نظر والا ہے، اعتکاف منظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے اور اس آخری عشرے میں ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، امت مسلمہ اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس عمل کو بجا لاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عاکفون یعنی مقیمون فی المساجد۔ تو اعتکاف شرعی یہ ہے کہ بندہ مسجد میں اعتکاف کرے اور سب سے زیادہ اجر و ثواب بیت اللہ شریف میں اعتکاف کا ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں ہے، اس کے بعد مسجد اقصی میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جہاں بھی روئے زمین پر جامع مسجد ہو جس میں بڑی جماعت ہوتی ہو وہاں پر اعتکاف کرنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے، بیہقی میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح نیت سے اخلاص سے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کے اعتکاف کے بدلے میں اس بندے کو 2 قبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ان تھوڑے دنوں میں اتنا بڑا اجر و ثواب یقیناً یہ ایک بہت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب کسی دوسرے عمل پر بیان نہیں ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان شریف میں خود بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال مشکات شریف میں حدیث میں وارد ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ کیا، لیکن اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف یہ سنت عمل ہے۔ فقہائے کرام نے اعتکاف کے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اعتکاف نظر والا ہے، اعتکاف منظور، اور پھر نظر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق اور ایک ہے نظر معلق۔ نظر مطلق یہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کے ساتھ یہ کہے کہ میں 3 دن 5 دن 6 دن جتنے بھی وہ کہے کہ میں اعتکاف کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، بس یہ اعتکاف نظر مطلق ہے، تو یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف نظر معلق، کہ معلق یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میرا فلاں بیمار شفایاب ہو جائے یا میرے فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف نظر معلق ہے، تو یہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور ایک اعتکاف نفلی ہے۔ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ نیت کر جاتا ہے کہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں میں اعتکاف میں رہوں گا۔ تو اگر 1 گھنٹہ مسجد میں گزارتا ہے، 2 گھنٹے گزارتا ہے، 10 منٹ گزارتا ہے، تو وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزارے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور ایک سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، ایک اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس جامع مسجد کے جتنے بھی اہل علاقہ لوگ ہیں اس پر حق ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ تو وہ علی الکفایہ مطلب یہ ہے کہ
اس محلے کے، اس بستی کے کچھ بھی لوگ، 5 لوگ، 2 لوگ، 3 لوگ، جتنے بھی لوگ ہوں وہ مسجد میں بیٹھ جائیں اور وہ اعتکاف کر جائیں، تو یہ سب کے یہاں جس مسجد میں کے ساتھ تعلق رکھنے والے مقتدی ہیں، جتنے بستی کے لوگ ہیں، جتنی آبادی کے لوگ ہیں، سب کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس اعتکاف کے ادا کرنے سے۔ تو یہ اعتکاف کا عمل اب شروع ہونے کو ہے۔ یہ اعتکاف مرد حضرات کے لیے مساجد میں ہوگا، اور خواتین جو ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں یہ اعتکاف کیا کریں گی۔ خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے، وہ گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، اور اگر کوئی جگہ مختص ہے تو اچھی بات ہے، اگر مختص کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی خاتون گھر میں کوئی بھی حصہ، کوئی بھی کمرہ، کوئی بھی جگہ خاص کر دے کہ میں یہاں بیٹھوں گی اور اعتکاف سنت کروں گی، تو وہاں جو خاتون اپنے لیے مختص کر جائے گی وہاں پر وہ نماز بھی پڑھے گی، وہاں سے غیر ضروری طور پر کہیں اٹھے گی بھی نہیں، کہیں جائے گی بھی نہیں، وہیں بیٹھی رہے گی، روز تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار، عبادات، سونا وہاں پر، کھانا پینا وہاں سب وہی کرے گی۔ اس سے ضرورت کے علاوہ ضرورت طبعی، جو مثلا انسان کو واش روم جانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، تو اس کے علاوہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ضرورت طبعی کے علاوہ یعنی واش روم استعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ واش روم جا سکتے ہیں، اسی طرح وضو ضرورت پڑ گئی تو وضو کے لیے وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن مسجدوں میں عام طور پر عام معتکف حضرات یہ غلطی کرتے ہیں، جو وضو کی جگہ ہے وہاں پر استنجا خانے ہوتے ہیں، تو یہ آ جاتے ہیں وہاں پر، پھر کڑے ہوتے ہیں اور باتوں باتوں میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو اس سے اعتکاف فاسد ہوتا ہے، اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ تو جتنی بھی ضرورت ہے وہ فوراً وہاں جائے اور اپنی ضرورت پوری کرے، کسی سے باتیں نہ کرے، وہاں پر غیر ضروری طور پر نہ بیٹھے، غیر ضروری طور پر کھڑے نہ ہوں، بس فوراً اپنی ضرورت پوری کرے اور مسجد میں داخل ہوا کرے۔ مسجد میں جو ہے ان کا کام یہ ہوگا کہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نوافل، عبادات، یہ ان کی ذمہ داری میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ گپ شپ نہیں لگائیں گے، وہاں پر غیر ضروری طور پر گفتگو نہیں کریں گے، فضول لا یعنی قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ تو جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایسا اعتکاف کر جائے گا تو اس کو بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا، 2 قبول حج اور 2 عمروں کے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان کسی بڑے بادشاہ، بڑے سخی کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جب تک یہ مجھے کچھ نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو معتکف کی یہی مثال ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنی مغفرت مانگ رہا ہے، اپنی دوسری ضروریات کی دعائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، وہ تو سخیوں کے سخی ہیں، اللہ رب العالمین ضرور اس کو دے گا، اس کو یقیناً خالی ہاتھ نہیں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو، ہماری بہنیں، بیٹیوں، ماؤں کو صحیح اعتکاف کرنے کا توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ امت مسلمہ کی جو مشکلات ہیں وہ ان معتکفین حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ جو کورونا وبا موجودہ وقت میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو پوری انسانیت سے ختم فرمائے، اور اس کے لیے معتکفین حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ خصوصی دعائیں کیا کریں۔ پاکستان کو جو مشکلات درپیش ہیں، پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سب مشکلات سے بچائے، اور جتنے ہمارے گرد و پیش میں ملک کے لیے پریشانیاں ہیں، داخلی خارجی، ان سب کے لیے دعائیں گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو مستحکم ملک بنائے گا اور امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے گا۔ والسلام۔